عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت، اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر، نیز دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جا وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے، اور جس طرح وہ شراب جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرے میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو اور وہ جاہو مرتبے کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ ہر شخص مناظرہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ عقائد و نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے اور جہاں چاہے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت، تربیت، حاضر جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرت اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہا ہے اس کی کوئی بات دل میں جم جائے اور یہ گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرے کی اجازت نہیں۔ آج کل جو عام لوگ ایک آدھ کتاب پڑھ کر یا دو چار تقریریں یا مناظرے سن کر ہر راہ چلتے سے مناظرہ شروع کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، یہ طرز عمل شرعاً ناجائز اور انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث و مباحثے کی اجازت نہیں۔ ان پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھیں اور بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دیں۔ پھر علماء کو بھی ہدایت یہ ہے کہ کسی اہم مقصد و فائدے کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کے میدان میں جانے سے گریز کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہوں، اس کو بھی کیا ضرور کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے۔ ہاں اگر اس ماہر عالم کو ضرورت ہی آ پڑے تو مجبوری ہے اللہ عز و جل پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لے۔